السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پاکستان کی آب و ہوا کے بارے میں پڑھیں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے پاکستان کے میدان کے بارے میں پڑھا تھا، اس کی وادیوں کے بارے میں پڑھا تھا اور اس کے صدر مرتفع کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم پاکستان کی آب و ہوا کے بارے میں پڑھیں گے کہ آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کو کتنے خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ان کی آب و ہوا کیسی ہے۔ آب و ہوا کے لحاظ سے خطے پڑھنے سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آب و ہوا کیا ہوتی ہے۔ کسی بھی مقام کا موسم بدلتا رہتا ہے، جیسے کہ لاہور کا موسم صبح کے وقت خوشگوار ہو جاتا ہے، دوپہر کے وقت کو گرم اور شام کو بہتر ہو جاتا ہے۔ کسی جگہ کی روزانہ موسمی کیفیت کو موسم کہتے ہیں، لیکن اسی مقام یا ملک کی سالہ سال کی موسمی کیفیت کی اوسط کو آب و ہوا کہتے ہیں، یعنی کہ آب و ہوا پرماننٹ ہوتی ہے، وہ چینج نہیں ہوتی۔ مثلاً لاہور کی آب و ہوا موسم گرما میں شدید گرم اور نیم مرطوب اور موسم سرما میں سرد ہوتی ہے۔ تو جو روز کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ موسم ہوتا ہے، لیکن جو پرماننٹ ہوتی ہے، جن کی سردی پڑنا اور گرمی پڑنا، اس کو ہم آب و ہوا کہتے ہیں۔ آج ہم آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کے علاقے پڑھتے ہیں۔ آب و ہوا کی بنیاد پر ہم پاکستان کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: پاکستان کے ساحلی علاقے، پاکستان کے میدانی علاقے، مغربی پہاڑی سلسلے اور شمالی پہاڑی سلسلے۔ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں پاکستان کے ساحلی علاقے۔ پاکستان کے ساحلی علاقوں میں آب و ہوا سارا سال گرم مرطوب رہتی ہے۔ یہاں نسیم بری اور نسیم بحری ہوائیں گرمی کی شدت میں کمی کرتی ہیں۔ نسیم سے مراد ہوا ہے، بری سے مراد خشکی والی اور بحری سے مراد سمندری ہوائیں، یعنی کہ سمندر سے خشکی کی طرف چلتی ہیں ہوائیں اور خشکی سے سمندر کی طرف چلتی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے یہاں پہ گرمیاں شدید قسم کی نہیں ہوتی، اس لیے اس کا درجہ حرارت بھی جو ہے ٹیمپریٹ رہتا ہے، یعنی کہ اوسطاً 32 سینٹی گریڈ کے قریب رہتا ہے۔ اس لیے یہاں سردی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار کوئٹہ کی طرف سے جو ہوا چلتی ہے اور وہ کراچی کا رخ کرتی ہے، جس سے موسم خوشگوار ہو جاتا ہے۔ یہاں بارش بہت کم ہوتی ہے، لیکن جو 10 انچ سالانہ سے بھی کم ہے، لیکن ہوا میں رطوبت زیادہ ہوتی ہے، لیکن نمی ہوتی ہے۔ اب یہ جو ساحلی علاقے کی بات ہو رہی ہے نا، یہ کراچی جو ہے وہ ساحل سمندر کے ساتھ ہے نا، تو وہ ان علاقوں کی بات ہو رہی ہے کہ کراچی میں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں۔ تو جو علاقے سمندر سے قریب ہوتے ہیں ان میں رطوبت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہاں پہ اتنی زیادہ بارشیں نہیں ہوتی، لیکن موسم جو ہے وہ اتنا زیادہ نہ گرم رہتا ہے اور نہ ہی ٹھنڈ وہاں پہ زیادہ پڑتی ہے۔ اوسطاً درجہ حرارت 32 سینٹی گریڈ کے قریب تک رہتا ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں پاکستان کے میدانی علاقے۔ پاکستان کے میدانی علاقوں سے مراد جن علاقوں میں ہم لوگ رہتے ہیں، جیسے کہ یہ اکھاڑا والا علاقہ جو ہے، لاہور والا، یہ سارے جو ہیں یہ پاکستان کے میدانی علاقوں میں آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ساؤتھ پنجاب میں چلے جائیں تو ان کے بھی کچھ علاقے جو ہیں وہ میدانی علاقوں میں آتے ہیں۔ تو پاکستان کے میدانی حصے میں شدید قسم کی گرمی ہوتی ہے، درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ عموماً ہمارے طرف ہی دیکھا جائے، ہمارے والے علاقوں میں 48 سے 49 تک درجہ حرارت ہوتا ہے۔ گرمی اپریل سے شروع ہو کر سپتمبر تک رہتی ہے اور اوسط درجہ حرارت 35 سینٹی گریڈ سے زیادہ ہی رہتا ہے، جبکہ جون اور جولائی کا اوسط درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ تک ہو جاتا ہے۔ جنوبی میدانی علاقے جو کہ ملتان والی سائڈ کی بات کر رہے ہیں، مارچ میں ہی گرمی کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور اکتوبر تک شدید گرمی پڑتی ہے، جہاں اوسط درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ کے قریب رہتا ہے۔ جولائی، اگست اور سپتمبر میں مون سون بارشوں کی وجہ سے شمالی میدانی علاقوں میں گرمی کا زور کم ہو جاتا ہے، لیکن جنوبی علاقے زیادہ تر بارش سے محروم رہتے ہیں، اس لیے جنوبی علاقوں میں بارشیں کم ہوتی ہیں اور وہاں پہ گرمی کا زور برقرار رہتا ہے۔ ان علاقوں میں جیکب آباد، سبی اور ملتان شامل ہیں، جن کا درجہ حرارت 45 سے لے کے 54 درجے سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے۔ یہ کافی گرم علاقے ہیں، بلکہ پاکستان کا جو گرم ترین علاقہ ہے وہ ہے جیکب آباد۔ سردیوں میں درجہ حرارت میں کمی آتی ہے۔ شمالی میدانی علاقوں کا درجہ حرارت اوسط 7 سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے۔ یہاں دسمبر سے لے کے فروری تک موسم سرد رہتا ہے، لیکن شدید
سردی نہیں ہوتی، جبکہ جنوبی میدانی علاقوں میں درجہ حرارت 15 سینٹی گریڈ کے قریب یا اس سے بھی زیادہ رہتا ہے اور جنوری کا موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ تو پاکستان کے جو میدانی علاقے ہیں نا، ہمارا جو علاقہ ہے، ہم بھی پاکستان کے میدانی علاقوں میں آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مغربی پہاڑی سلسلے۔ مغربی پہاڑی سلسلے میں گرمی کا موسم اپریل سے ستمبر تک ہوتا ہے، جہاں درجہ حرارت کم رہتا ہے، یعنی کہ 30 سینٹی گریڈ سے بھی کم رہتا ہے، اس لیے یہاں گرمی قابل برداشت ہوتی ہے۔ یہاں موسم سرما میں درجہ حرارت 0 درجے سینٹی گریڈ سے بھی کم ہو جاتا ہے، اور مغربی ہواؤں کی وجہ سے دسمبر اور جنوری میں برف باری ہوتی ہے، جس سے سردی وہ شدید قسم کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہمارے شمالی پہاڑی علاقے۔ ان علاقوں میں گرمیوں کا موسم خوشگوار ہوتا ہے، جیسے کہ مری وغیرہ کے علاقے، وہاں پہ لوگ یہاں سے جو میدانی علاقوں سے رخ گرمیوں میں مری کا کرتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں اوسط درجہ حرارت 20 سینٹی گریڈ سے بھی کم رہتا ہے، اس لیے جہاں بہت سے تفریحی مقامات ہیں، جہاں لوگ تفریح کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ستمبر میں موسم سرد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اپریل تک سردی رہتی ہے۔ یہاں سردی کا موسم شدید ہوتا ہے، پہاڑ جو ہوتے ہیں وہ برف سے ڈھک جاتے ہیں۔ دسمبر، جنوری اور فروری میں درجہ حرارت -5 سینٹی گریڈ سے بھی کم رہتا ہے۔ شمالی پہاڑوں پر گرمیوں میں بارش ہوتی ہے اور سردیوں میں مغربی ہواؤں کی وجہ سے برف باری ہوتی ہے، یہیں سے دریا نکل کر جنوب کی طرف بہتے ہیں۔ اور ان علاقوں میں گرمیوں کی چھٹیاں میدانی علاقوں میں گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں اسکول کالجز میں اور یونیورسٹیز میں، لیکن شمالی پہاڑی علاقے جو مری وغیرہ، نتھیا گلی، یوبیاں ہیں، وہاں پہ سردیوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ ونٹر ویکیشنز ہوتی ہیں زیادہ، کیونکہ وہاں پہ جو سردیوں کا موسم وہ شدید ہوتا ہے۔ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اتنی زیادہ سردی پڑتی ہے کہ وہ اپنا کام کاج چھوڑ کے گھروں میں محصور ہو جاتے ہیں اور وہ گھر میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں۔ تو یہ تھے پاکستان کو آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کے خطے، یعنی کہ جو 4 تھے: پاکستان کے ساحلی علاقے، پاکستان کے میدانی علاقے، مغربی پہاڑی سلسلے اور شمالی پہاڑی سلسلے۔ تو ان میں جو پاکستان کے میدانی علاقوں میں بھی شدید گرمی پڑتی ہے، لیکن مغربی پہاڑی سلسلوں اور شمالی پہاڑی علاقے جو ہیں وہاں پہ جو سردی وہ زیادہ پڑتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔